نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال اور اس وقت موجود ہوں الحرمین قرآن کمپلیکس محلہ حافظ آباد گجر خان میں۔ میری دعا ہے کہ اللہ سب کو عافیت کی زندگی اور صحت سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے پر ہمیں فخر ہے، اس لیے کہ اسلام ایک فطری اور جامع نظام حیات ہے۔ پچھلے دنوں میں سفر میں تھا، میرے سیٹ پر قریب ایک نوجوان آیا، بیٹھ گیا اور دوران سفر گفتگو ہوتی رہی۔ اس نے صاف صاف بتا دیا کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، نہ خدا کو مانتا ہوں، نہ خدا کے رسول کو مانتا ہوں، نہ کسی اور مذہب کو مانتا ہوں۔ میں دنیا میں آزاد آیا ہوں، آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ خیر گفتگو میں اس نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ آپ لوگ دنیا میں دوسرے مذاہب والوں کو اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، تو آخر اسلام میں کیا خوبی ہے، کیا اچھائی ہے؟ یہ بظاہر چھوٹا سا سوال ہے۔ میں نے عرض کی کہ یہ تو بہت طویل گفتگو ہے، کوئی آدمی 1 سال تک گفتگو کرے تب بھی اسلام کی اچھائیوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، اتنی اچھائیاں ہیں۔ خیر ہے، آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ دنیا میں کوئی اچھائی، کوئی خیر، کوئی بلائی، کوئی خیر خواہی مجھے ایسی بتا دے کہ جو اسلام میں نہ ہو۔ کوئی اچھائی کا کام دنیا میں، کائنات میں، روئے زمین پر، آخرت سے قطع نظر، دنیا میں، معاشرے میں، کسی بھی شعبے میں کوئی خیر اچھائی ایسی ہو جو اسلام سے خارج ہو اور اسلام کے اندر نہ ہو۔ اللہ نے تو اسلام کو مجسم خیر بنایا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اور دنیا بننے کے بعد جتنے مذاہب دنیا میں آئے، چاہے وہ آسمانی مذاہب ہو یا غیر آسمانی ہو، ان مذاہب کے اندر جو خوبیاں تھیں، ان مذاہب کے اندر جو اچھائیاں تھیں اور خیر کے جتنے اصول تھے، مساوات اور انصاف کے جتنے اصول تھے، اللہ رب العزت نے وہ تمام اصول اور خیر خواہی کو، اچھائی کو سمیٹ کر اسلام کے اندر رکھ دیا اور اسلام کو مجسم خیر بنا دی۔ اس لیے اگر آپ تقابل ادیان کے حوالے سے دیکھیں تو باقی مذاہب اور اسلام میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے، اور ایک فرق یہ ہے کہ اسلام کا مدار ماننے پر ہے اور باقی مذاہب کا مدار انکار پر ہے۔ اسلام کے دروازے سے وہی آدمی داخل ہو سکتا ہے، مسلمان کہلا سکتا ہے، مسلمان بن سکتا ہے جو تمام آسمانی مذاہب کو تسلیم کرے، آسمانی کتابوں کو مانے، تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لائے، ان میں سے کسی ایک نبی کا انکار کرے، کوئی آسمانی کتاب کا انکار کرے اور آسمانی کتاب میں سے کسی ایک جز کا انکار کرے تو وہ اسلام کے دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرے مذاہب ہیں۔ یہودی اس وقت تک یہودی بن سکتا ہے جب وہ اسلام کا انکار کرے، عیسائی اس وقت تک عیسائی بن سکتا ہے جب وہ تمام مذاہب کا انکار کرے۔ تو باقی جتنے مذاہب ہیں دنیا میں، ان کا مدار اور بنیاد انکار پر ہے، اور اسلام کا بنیاد جو ہے وہ تسلیم پر ہے، ماننے پر ہے۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلاطین کے نام خطوط ارسال فرمائے، بادشاہوں کے نام خطوط لے کے مدینہ شریف سے، اس میں ایک لفظ ہے، احادیث میں موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں وہ خطوط محفوظ ہے۔ آپ نے تمام حکمرانوں کو لکھا، اسلم تسلم، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو، سلامتی پالو گے۔ اس دین کے اندر اول سے آخر تک سلامتی ہے، خیر ہے۔ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جنگیں ہوتی اور ان جنگوں میں جو گرفتار ہوتے ان کو اسیر کہا جاتا تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے کہ ان کو زنجیروں میں مت جکڑو، قید میں مت ڈالو، ان کو مدینہ میں کھلا چھوڑ دو، یہ مسلمانوں کو دیکھیں گے،
مسلمانوں کے کاروبار کو دیکھیں گے، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھیں گے، مسلمانوں کے کردار کو دیکھیں گے، مسلمانوں کے معاملات کو قریب سے دیکھیں گے تو یہ اسلام قبول کر لیں گے۔ اب آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ مسلمان دائی ہوتا ہے۔ بھائی مسلمان بننا تو آسان ہے نا، جو کلمہ پڑھ لیں بس۔ ایسے مسلمان جو ہمارے معاشرے میں ہم ہیں، اس طرح تو بڑا آسان ہے۔ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جب راستے پہ جائے تو لوگ کہے یہ اسلام جا رہا ہے، اس کی گفتگو سے بھی معلوم ہو کہ یہ اسلام ہے، ان کی اداؤں سے بھی معلوم ہو، نظر آتا ہو کہ یہ اسلام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک زمانہ ایسے تھا کہ مسلمان جب غیر مسلموں کے درمیان گزرتے تو وہ مسلمانوں کے گزرنے کو دیکھ کر، ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کی عادات کو دیکھ کر، ان کے اخلاق اور معاملات کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے۔ اور میں اس سے آگے کی بات آپ کو عرض کر دوں، یہ ایک طویل گفتگو ہے جس پہ 2-4 درسوں میں گفتگو ہوگی، لیکن اس معاملے میں آپ کو ایک آگے کی بات بتا رہا ہوں، اور عجیب بات آپ کو نظر آئے گی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوی دور گزارا ہے، اور اس میں ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے۔ ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جو تقریروں سے مسلمان ہوئے، بہت کم ایسے ہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سن کر مسلمان ہوئے۔ ان میں سے بہت زیادہ تعداد ان مسلمانوں کی ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر، معاملات کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، تجارت، معاشرت اور معیشت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ تو اب آپ کو تو یہ بات بخوبی سمجھ آئی ہوگی کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ مسلمان ایک دائی ہوتا ہے۔ ایک تو وہ دعوت ہے جو ہم اب زبان سے دیتے ہیں، ایک وہ دعوت ہے علماء نے لکھا ہے کہ مسلمان خود دائی ہے۔ جب یہ کسی علاقے میں جاتا ہے تو اس کو زبان سے دعوت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور اس کی عادات کو دیکھتے ہیں، اس کے طریقہ کار کو دیکھتا ہے تو وہ خود بخود مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور ایسے تاریخ میں ہزاروں مثالیں ہیں کہ لوگوں نے کسی مسلمان کی عادت کو دیکھ کر، ان کی ایفائے عہد کو دیکھ کر اور ان کی امانت داری کو دیکھ کر، ان کی دیانت داری کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ تو اس لیے عرض یہ کرنا ہے کہ ہم مسلمان تو ہے الحمدللہ، لیکن ہم حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائیں، ایسا مسلمان بن جائے کہ جب ہم راستے پہ جائیں تو لوگوں کو اسلام نظر آئے، ہم ہر قدم پہ دنیا کے لیے دائی بن جائے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔